حضرت سیدنا احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا تو انہیں روتا ہوا پایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ابو سلیمان کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہنے لگے جب رات کی تاریکی اپنی چادر بچھا دیتی ہے تو اہل محبت اللہ تعالی کے فرما بردار نیک لوگ قیام یعنی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے آنسو رکوع اور سجدے کی حالت میں ان کے رخساروں پر بہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ عز و جل ان پر نگاہ کرم فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے میرے کلام سے لذت حاصل کی اور مجھ سے مناجات کی راحت پائی، بے شک میں اس سے باخبر ہوں، اس کے کلام کو سن رہا ہوں، اس کی رونے اور آہوزاری کو دیکھ رہا ہوں۔ اے جبرائیل میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں جو یہ تمہارا غم دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے خبر دی کہ کوئی دوست اپنے دوست کو آگ کا عذاب دیتا ہے؟ یا کیا میں یہ گوارا کروں گا کہ میں کسی قوم کو رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ فراہم کروں پھر انہیں نیند کی حالت میں جہنم میں ڈالنے کا حکم دوں؟ یہ کام تو کسی بدکار بندے کو بھی سزاوار نہیں، تو کریم بادشاہ عز و جل کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں انہیں ضرور ایک تحفہ عطا کروں گا، اور وہ اس طرح کہ میں ان پر اپنی نظر رحمت فرماؤں گا اور وہ میرا دیدار کریں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیجئے، اس کو راضی کر لیجئے، اپنے مولا عز و جل کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیجئے، غفلت اور نفسانی خواہشات سے باز آ جانا چاہیے، اپنی بقیہ عمر تاہم اطاعت میں گزار کر دنیاوی خواہشات سے بچنے پر صبر کر کے ہمیں گزارنی چاہیے کہ اگر احکام شریعت کی پابندی کی اور نافرمانیوں اور گناہوں سے دور بھاگے اور دنیا میں اطاعت پر صبر کیا تو یقیناً یہ جہنم کی آگ پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو مروی ہے کہ جب بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامل توبہ کرتا ہے اور رات میں اپنے رب عز و جل سے مناجات کرتا ہے تو فرشتے نور کا ایک چراغ روشن کر کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آج کی رات اپنے رب عز و جل کے ساتھ راضی ہو کر گزاری ہے۔ تو مبارکباد ہے ان خوش نصیبوں کے لیے جو اپنی راتوں کو اللہ تعالی کی عبادت اور فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کے برعکس رات گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے سنتے ہوئے گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزارتے ہیں، تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی یہ دونوں جہاں میں خسارے کا سبب بن سکتی ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے اعضاء خوش ہو کر ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ ہمارا رفیق اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اہل علم کہتے ہیں کہ جو اپنی موت کے ذائقے کو شیریں بنانا چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی ہو،
تو وہ بہت سی زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے. یعنی وہ بندہ یقیناً اللہ تعالی کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے اور لوگوں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو یوں جو بندہ اپنی موت کے ذائقے کو شیریں بنانا چاہتا ہے، اچھا بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کے سبب بہت سی زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے. اور پھر اس کے برعکس جو کسی ایک کی زندگی کو تلخ کرتا ہے، اس سے اس کی اپنی موت زیادہ تلخ بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ گناہوں کو چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور کسی ایک نیکی پر بندے کی بخشش فرما دے، اور اسی طرح اگر وہ چاہے تو ساری نیکیوں کو ضائع فرما دے اور بندے کے کسی ایک چھوٹے سے گناہ پر اس کی پکڑ فرما لے. تو عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے اور گناہوں سے باز رکھے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے موت پہچان لی اس پر دنیا کی مشکلات آسان ہو گئیں. ہمارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوش نصیب کی موت کا بیان کہ موت کے وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا و خوشنودی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح میرے پاس لاؤ تاکہ عمل کرنے کی تکلیف سے آرام دوں. یعنی اس کو دنیا میں رنج و راحت دونوں دے کر میں نے آزمایا ہے. جب اس کو رنج ملا، مصیبت ملی، اس نے اس پر صبر کیا، اور جب اس کو راحت ملی، سکون ملا، تو اس نے میرا شکر ادا کیا. تو ہر حال میں یہ مجھ سے راضی رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کی تکلیفوں اور غموں سے نجات دے دوں، اسے میرے پاس لے کر آؤ. ملک الموت علیہ السلام 500 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ اس شان سے آتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس گلاب، چنبیلی کے پھولوں کی شاخیں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں جو فضا کو خوشبو سے مہکاتی ہیں، اور ان میں سے ہر فرشتہ تازہ تازہ بشارت اسے سناتا ہے. جب شیطان انہیں دیکھتا ہے تو اپنا سر پھوڑتا اور چلاتا ہے. جب اس کے چیلے اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آقا تجھے کیا مصیبت پڑی؟ وہ جواب دیتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنی کرامات اور عنایات سے نوازا جا رہا ہے؟ میرے چیلو تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے یہ نجات کیسے پالی؟ وہ کہتے کہ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ یہ گرفت میں آ جائے مگر یہ محفوظ رہا. یہ بیوقوف نہیں تھا کہ نماز قضا کرتا، یہ نادان نہیں تھا جو شراب پیتا، سود کا لین دین کرتا، حرام روزی کماتا. یہ ہماری باتوں میں نہیں آیا، یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے سن کر اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اس نے حرام سے نہیں بھرا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہا. تو آج یہ نجات پا گیا. حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کسی ایماندار کے پاس تشریف لاتے ہیں اور بدن سے روح کو باہر لاتے ہیں، اس وقت روح کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر اسے ہزاروں زنجیروں سے باندھ کر بھی کھینچیں تو بھی باہر نہ نکل پائے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ چھوڑ دو. پھر اسے پکارا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس کلمے کی حلاوت کو پاتے ہی اس کی روح اس کے جسم میں، اس کے بدن میں مچلتی ہے اور بدن سے نکل کر پرواز کرتی ہے اور قیامت تک مستی کے عالم میں پرواز کرتی پھرے گی. پھر اسے کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ جا اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹ جا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
واقعی کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں